بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کو بھی زندگی اور موت ہے؟ کیا ان پر بھی شرعی احکام اسی طرح نافذ ہوتے ہیں؟ کیا بروز حشر جنات کو بھی زندہ کیا جائے گا اور کیا ان کا بھی حساب کیا جائے گا؟ جنات کا کھانا پینا کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور جنات کون سی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنات کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے: جنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ حسن بصری کا مسلک یہ ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ہے۔ ابلیس بھی ایک جنات میں سے ہے، لہذا یہ مرتے نہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے۔ یہ رہے گا اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، دوسرے فرشتے بسرائیل جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں، تیسرے فرشتے کہز میبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ چوتھے فرشتے ادم میکائیل، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل کے متحد ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے: مٹی، بارش، شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہر کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جنات جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے اور ان پر شرعی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ابو مالک اور ابو صالح بن عباس اور امرہ امدانی بن مسعود اور دیگر اصحاب رسول سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو آسمان اور دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ
جنت کے محافظ اور نگراں تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ محافظ اور نگراں تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنات کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو جنات کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل بنوائی تھی وہ جنات نے ہی بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی مختلف اقسام پیدا کی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے اور سانپ۔ ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داہی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار، اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ تو جنات میں سے مومن جنات کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنات کے لیے ہے۔ قیامت کے دن جنات کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جنات کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا، جس سے ان کو بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا۔ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔